منصورہ ملکی سیاست میں جانا پہچانا نہ ہو۔ لاہور کے اس نوائی علاقے کا فاصلہ بلوچستان سے تو شاید بہت زیادہ، مگر اسلام آباد سے بہت کم ہے۔ تحریکیں، ریلیاں، اتحاد اور دھرنے ملکی منظر میں جب جب ابھرے، ان میں جماعت اسلامی کے اس مرکز کا بنیادی کردار رہا۔ مگر بلوچستان کے معاملے میں کوئی بڑا دھرنا، کوئی تاریخی لانگ مارچ اور کوئی دل دہلا دینے والا الٹیمیٹم اس طرف سے کیوں نہیں آیا؟ بلوچستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کیا سوچ رکھتی ہے؟ نیا پڑاؤ، سوال وہی پرانے، لیکن شاید اب مجھے نئے جوابات کی تلاش ہے کہ شاید یہاں سے نئے جواب مل سکیں۔ جماعت اسلامی کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے اور اب کیا امید رکھتی ہے؟ اس حوالے سے آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان پوچھتا ہے کہ آج کی کس کے سلسلے میں ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے پاس، ایک اور اہم ترین جماعت پاکستانی سیاست میں یا پاکستانی مذہبی سیاست کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ آج ہم پوچھیں گے، بلکہ بلوچستان پوچھے گا جماعت اسلامی سے کہ 64 سال میں بلوچستان جو اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اس میں جماعت اسلامی کا کردار کیا رہا؟ آیا جماعت اسلامی نے بلوچستان کے عوام کے لیے آواز بلند کی؟ اور اگر آواز بلند کی بھی تو کتنی آواز بلند کی کہ وہ ایوانوں تک پہنچ سکی؟ اور اگر ایوانوں تک نہیں پہنچ سکی تو جماعت اسلامی اس حوالے سے کیا ذمہ داری رکھتی ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ہیں۔ السلام علیکم پراچا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پراچا صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کے آپ مہمان ہیں، بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے گی، فرمائیے گا بلوچستان کتنی دفعہ آئے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں اگر یاد کروں تو کم از کم میں کوئی 10 دفعہ سے زائد بلوچستان کا میں نے دورہ کیا ہے۔ تو کوئٹہ کے علاوہ آپ دیگر ایریاز میں بھی گئے ہیں؟ جی، میں کوئٹہ کے علاوہ کئی مقامات پر گیا ہوں اور زمینی سفر بھی کیا ہے، فضائی سفر بھی کیا ہے۔ گوادر تک ایک طرف گیا ہوں، دوسری طرف چمن تک گیا ہوں، اور مختلف علاقے جو بلوچستان کے ہیں ان کے صحراؤں کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو میں نے خود قریبی اپنی نظر سے خود دیکھا ہے۔ ایک طرف میں تفتان تک بھی گیا ہوں۔ جی، آپ تفتان تک بھی گئے، آپ خزدار تک بھی گئے ہیں، کوئٹہ تک بھی گئے، بلوچ عوام تک بھی گئے ہیں بلوچستان کے علاوہ؟ بلوچ عوام تک ہی گئے ہیں، یعنی ہمارا سفر جو ہے نا جی، جماعت اسلامی ایک عوام کی جماعت ہے، عوامی جماعت ہے۔ ہم کوئی وی آئی پی ٹریولنگ نہیں کرتے، نہ ہمارا جو ہے وہ رابطے حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عوام کے درمیان کئی سفر جو ہیں وہ ہم نے ویگنوں، بسوں کے اندر بھی کیے ہیں، جہاں سے عام آدمی کو ملنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں نے بہت قریب سے بلوچستان کو دیکھا ہے۔ صاحب، بلوچستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے آج، کافی انتہائی حساس معاملات ہو چکے ہیں بلوچستان کے، ساری پالیسیز آپ کے سامنے ہیں۔ بلوچستان کے عوام آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جماعت اسلامی سے، سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں متحدہ مجلس عمل میں آپ شامل تھے اور بلوچستان میں آپریشن شروع ہوا، جس کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی اور کافی بڑا آپریشن لانچ کیا گیا بلوچستان میں، ڈیرہ بگٹی میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ متحدہ مجلس عمل کی حکومت کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں آپریشن ہوا، آپ بھی حکومت میں شامل تھے، آپ لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اس وقت؟ ایک تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس بات کا کہ آج آپ نے یہ پروگرام جو ہے وہ بلوچستان پوچھتا ہے اس کا کیا ہے۔ یہ فی الواقع بلوچستان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے پاکستان کے لوگوں سے، دیگر صوبوں کے لوگوں سے، کہ بلوچستان جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو وسائل سے مالا مال ہے، جس صوبے کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے دل بہت بڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ دکھ اور درد کے کانٹے ان کے راستے میں کیوں بچھائے گئے ہیں؟ کس نے ان کو محروم کیا ہے؟ ان کی محرومیوں کا سبب کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 64 سالوں میں ہم مسلسل ہی بات کرتے رہے، ایوانوں میں رہے نہ رہے، سڑکوں پہ رہے، ہم نے ہر طرح کے میڈیا میں ہر طرح بات کی۔ ایک تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ملک گیر جماعت ہے، ہم شروع سے ہی بلوچستان میں بھی تھے، یعنی بعض جماعتیں صرف ایک صوبوں کی جماعت ہوتی ہے، جماعت اسلامی ملک گیر جماعت ہے۔ اور جیسے یہ شروع ہوا معاملہ پاکستان بننے کا، تو پاکستان بنتے ہی جماعت اسلامی بلوچستان میں بھی شروع میں ہی قائم ہو گئی تھی۔ جب پاکستان ٹوٹا تھا جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں تھی؟ جی، مشرقی پاکستان میں تھی، بنگلہ دیش تو بعد میں بنا نا، مشرقی پاکستان میں تھی۔ ملک ٹوٹ گیا تو ملک ٹوٹ گیا، ملک تو حکمرانوں کی سازشوں کی وجہ سے ٹوٹا، انڈیا کی وجہ سے ٹوٹا، فوج کے غلط اقدامات کی وجہ سے ٹوٹا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو جماعت ایک محب وطن جماعت ہے، اس نے کیا قربانیاں دی پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے؟ مشرقی پاکستان میں بھی قربانیاں دی، کسی اور نے نہیں دی۔
کسی کا نام نہیں آتا کہ کسی نے لہو پاکستان کی بنیادوں میں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے بہایا ہو، وہ ہم ہی ہیں۔ جہاں تک یہ آپ کا سوال تھا، بہت اچھا ہے کہ جب ایم ایم اے کی شمولیت تھی، اس میں قومی اسمبلی میں ہم تھے، صوبائی اسمبلیوں میں تھے، جماعت اسلامی تھی، تو ہم نے کیا کیا ہے، یہی اکبر بگٹی کا معاملہ سب سے پہلے ایوان کے اندر قومی اسمبلی میں ہم نے اٹھایا تھا۔ جب ڈیرہ بگٹی کے اندر مسائل پیدا ہوئے تو حافظ حسین احمد صاحب تھے اور میں تھا کہ جنہوں نے ہم نے کھڑے ہو کر ایوان کے اندر یہ بات کہی۔ پھر ایک ڈیلیگیشن بنا کہ ایوان سے یہاں سے جانا چاہیے اور اکبر بگٹی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو پہلا وفد گیا ہے بلوچوں سے ملنے کے لیے اور اکبر بگٹی سے، وہ ہماری تحریک پہ پارلیمنٹ کا بنا، اور اس میں میں بھی شامل تھا، اسد اللہ بھٹو صاحب شامل تھے، حافظ حسین احمد صاحب شامل تھے، اور ہم وہاں پہ گئے تھے۔ یہ اگلی ایک تفصیل ہے کہ ہم نے کیا دیکھا تھا، لیکن جو معاملہ تھا اکبر بگٹی کا قتل کا، اس کا میں ایک لحاظ سے اس بارے میں عینی شاہد ہوں کہ پرویز مشرف نے جہاں اور پبلکلی یہ کہا تھا، وہیں ہم نیشنل ڈیفنس کالج کی کلاس کے اندر شامل تھے، آخری دن یہ وہاں پر آیا تھا، اور وہاں پر ایک سوال اس پر کیا گیا۔ اس سوال کے جواب میں اس نے جو ہے وہ بہت ہی بوکھلاہٹ کے ساتھ پرویز مشرف نے کہا کہ ہی وانٹس ٹو کل می بیفور ہی کل می آئی شل کل ہم۔ تو یہ الفاظ میں نے خود سنے، اور جب اکبر بگٹی کا قتل ہوا تو ایوان میں کھڑے ہو کر میں نے وہاں یہ بات کی کہ یہاں ایوان میں میرے وہ لوگ بیٹھے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں یا کسی پارٹی سے، وہ تصدیق کریں کہ کیا یہ الفاظ انہوں نے پرویز مشرف کی اپنی زبان سے سنے تھے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں، فی الواقعہ اس نے خود یہ کہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو ہم یہ بات ہر جگہ ایوانوں میں اٹھاتے رہے ہیں، ایوانوں کے باہر اٹھاتے رہے ہیں۔ اس سوال کے سننے کے باوجود جب پرویز مشرف نے یہ بات کہی، اور جب یہ بات انہوں نے آن دی ریکارڈ آپ کے سامنے کہی، آپ نے اسمبلی کے فلور پہ تو بات دہرائی، جب نواب بگٹی کی شہادت ہو گئی تو کیا آپ نے اس بات کو بیس بنا کے کیا مستعفی ہونے کا سوچا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے، جہاں ایک بڑے صوبے کے ایک بڑے رہنما کو قتل کر دیا گیا اور ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی گئی ہے، تو آپ نے بیان دینے کے علاوہ کوئی عملی اقدام بھی کیا؟ مستعفی ہونا تو راہ فرار ہے، یعنی مستعفی ہونے کا تو ان کی اپنی پارٹی مستعفی نہیں ہوئی اسمبلیوں کے اندر، اور اس میں وہ موجود رہے۔ یہ تھا کہ ہم مقابلہ کرتے رہے، ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی آواز جماعت اسلامی نے پورے ملک میں اٹھائی، جب یہاں پر بالکل خاموشی تھی، یہ آغاز حقوق بلوچستان کی بات بھی نہیں تھی، تو ہم نے بلوچستان کے رہنماؤں کے ملک گیر دورے کروائے۔ پاکستان کی ہر جو بار ایسوسی ایشن ہے پنجاب کی سرحد کی، وہاں پہ ہم لے کے گئے بلوچ رہنماؤں کو، اور ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ ہے وہاں کا مسئلہ، تم لوگ جو ہے وہ اس سے بے خبر ہو۔ اسی طرح بلوچستان میں سید منور حسن صاحب گئے، بڑے جلسے ہم نے کیے، وہاں پہ دھرنے دیے بلوچستان میں، اور بلوچوں کے حقوق کے لیے بلوچستان میں بھی بات کی اور پنجاب کے اندر بھی بات کی۔ تو جماعت اسلامی نے اس مسئلے پہ بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ بادشاہ صاحب، بلوچستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کیونکہ بلوچستان کے عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے کافی زیادہ شکایت ہے، خدشات بھی ہیں۔ عوام یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، جس کے فوج کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ اس وقت پے در پہ آپریشنز کے بعد بلوچ عوام میں بڑی شدید نفرت پائی جاتی ہے، مختلف حلقوں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، سیکورٹی اداروں کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ فوج کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، تو اس تاثر کی وجہ سے بلوچ عوام آپ کی بات کو اس حد تک قبول نہیں کرتے؟ نہیں، یہ تاثر ہی غلط ہے نا۔ یعنی کب ہم پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں؟ ہم نے تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی مخالفت کی تھی۔ جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تھا، کوئی یہاں آواز نہیں تھی، پورے ملک میں قبرستان کی خاموشی تھی۔ یہ جماعت اسلامی تھی کہ جو مارشل لا کے خلاف تھی، جلوس ہم نکال رہے تھے، اور اسی دور کے اندر جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آپ کی ایک تحریک تھی، ضیاء الحق صاحب آگے تھے، آپ کی بڑی کوشش تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک تحریک پی این اے کی تھی، پاکستان قومی اتحاد کی 9 جماعتیں، ہم بھی شامل تھے۔ اس کے بعد تو یہ تو ایک سیاسی عمل تھا نا کہ اس کے نتیجے میں انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔
اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے وہ مذاکرات، ہم تو مذاکرات ان سے کر رہے تھے نا، جماعت اسلامی پروفیسر غفور احمد صاحب ان کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے. ہم نے تو فوج کا راستہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ کہا کہ ان سے مذاکرات کریں. بھٹو صاحب نے مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں طے ہوئیں اس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، وہ ملک سے باہر چلے گئے، انہوں نے اوائڈ کیا. ورنہ ہم نے تو یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ مذاکرات ہوں، ڈائلاگ ہوں، انہی سے بات کی جائے، فوج کے آنے کا راستہ نہ رکھا جائے. جی فیض صاحب دوبارہ بلوچستان پہ آتے ہیں. فرمائیے گا 64 سال سے ایک مسئلہ ڈیولپ ہو رہا تھا، زیادہ سے زیادہ ادھر خدشات پائے جا رہے تھے، بارہا آوازیں بھی اٹھائی جا رہی تھیں. آپ کے سمجھتے ہیں جو کہ موجودہ جو بلوچستان کے حالات ہیں کس نہج پہ آ چکے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے بلوچستان میں امن قائم کرنے کا، اور وہ جو بلوچ عوام جو متنفر ہو چکے ہیں ریاست سے، وفاق سے، ان کو واپس قومی دائرے میں کیسے لایا جائے؟ یعنی یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جی وہاں پر حقوق دینے شروع کیے جائیں، گفتگویں نہ کی جائیں، یہ آغاز حقوق بلوچستان کی بات نہ کی جائے، بلوچ عوام کے جو حق ہیں ان کا آغاز کیا جائے. اور اس کے ساتھ یہ کہ وہاں پہ ضرورت ہے اعلانات کی نہیں ہے، اقدامات کی ہے. ماضی میں بھی دیکھا جائے تو بارہا جو انٹرنیشنل مسائل تھے، جو قومی سطح کے مسائل تھے، ان پر تک جماعت اسلامی کا موقف بڑا واضح ہے. بلوچستان کے حوالے سے جماعت اسلامی ریلیاں بھی نکالتی ہے ہلکی پھلکی، بلوچستان کے دورے بھی، علامہ منور حسن صاحب تشریف بھی لائے تھے، مختلف ایریاز میں گئے. کوئی واضح آپ لوگوں کا دھرنا بلوچستان پہ نہیں آتا جو سسٹم کو بلاک کر دے اور کہے گی جی بلوچستان کا مسئلہ حل کرو، تب جماعت اسلامی روڈ سے اٹھے گی یا تب جماعت اسلامی جو آگے بڑھے گی؟ بلوچستان کے حوالے سے بڑے ویک سی آواز ہوتی ہے آپ کی. نہیں کوئی ویک نہیں ہے. دیکھیں نا جی، ہم جتنے کچھ بلوچستان میں ہیں ہم اس سے کئی گنا زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو بہت زیادہ بلوچستان میں ہیں ان کی آوازیں نہیں اٹھتی. یعنی یہ نہیں کہ جی جو وہاں سے اسمبلیوں میں رکنیت جنہوں نے حاصل کیا ہے، جو وہاں کی حکومتوں میں شامل ہیں، جو وہاں پہ کے دعوے دار بنتے ہیں، جو ایک طرح سے قوم پرست بھی بن کے وہ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں تو آتی ہیں پہلے نمبر پہ. لیکن ہم اس تقسیم میں نہیں جاتے. ہماری جو ذمہ داریاں ہم ادا کر رہے ہیں، جتنے ہم ہیں بلوچستان میں، اس سے بڑے ہم جلسے، اس سے بڑے جلوس، بڑے دھرنے، بڑے وہ چیزیں ہم کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے عوام کی جانب سے بلوچستان میں بات کرنے کا؟ کیونکہ جتنی بھی پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے یا مسلم لیگ نون ہے، ان کی واضح اکثریت ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں وہاں سے. آپ کی جماعت کا ایک بندہ کھڑا ہوا تھا ضمنی انتخابات میں جس کو بہت ہی کم ووٹ ملے، اس کے مقابلے پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا واقعی کوئی کردار ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں نا جی، کرداروں کا تعین اسمبلیوں کی سیٹوں سے نہیں ہوتا. وہاں اگر کیا وہاں بلوچستان کا سارے عوام جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جو اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے انہیں آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ سب کو حق ہے. ہم پارلیمنٹ ہم نے خود چھوڑی ہے، ہم نے بائیکاٹ خود کیا ہے. 70 ہماری قومی اور صوبائی کی سیٹیں تھی. بلوچستان کے اندر بھی ہم سیٹیں، ضمنی الیکشن تو کوئی بنیاد نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں. میں نے پہلے ہم نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ بلوچستان کی ہم بہت بڑی پارٹی ہیں، لیکن جتنے ہم ہیں اس سے بڑھ کر ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اکثر جماعت اسلامی کے نزدیک کون سا ایسا حل ہے بلوچستان کے مسئلے کا جس سے بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کی پالیسی کیا کہتی ہے جماعت اسلامی کے بلوچستان کے حوالے سے؟ بلوچستان کے حوالے سے حل یہی ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل کیا جائے، عدل اور انصاف کے جو اسلامی اصول ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، لوگوں کے حق دیے جائیں، اور وہاں کے معاملات جو ہیں وہاں کے عوام کی شمولیت کے ساتھ کیے جائیں. سرداروں کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، سرداروں کو نظر انداز کرنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلوچستان کے عوام اصل اہمیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے مسئلے حل کیے جائیں. جماعت اسلامی آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سارے معاملے جو ہیں یہ حل کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے پاس اس کا پورا لائحہ عمل. جی ناظرین، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے سوالات کیے، بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں ملے ہیں، مزید سوالات کیے جائیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.